ایک اسکالر سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو آج کل یہ جو سسٹم چل رہا ہے نا، خواتین کیا کرتی ہیں کہ وہ بے اولاد ہوتے ہیں نا جو جوڑے، وہ کیا کرتے ہیں جا کے وہ ایک کیا کہتے ہیں اس کا ایک انگلش میں نام ہے، ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے اولاد پیدا ہوتی ہے، اس کا ایک مخصوص نام ہے، IBS کہتے ہیں میرا خیال ہے، ایک مخصوص نام ہے میرے ذہن سے نکل گیا، IVF۔ اس پہ ہم نے بہت تحقیق کر کے جواب لکھا، بہت تحقیق کی اس پہ، 1.5-2 مہینہ لگ گیا ہوگا میرا خیال ہے کہ اس کی جائز صورتیں کیا ہے، ناجائز۔ میں نے خود کیونکہ اس کا جواب لکھا تھا 4-5 سال پہلے، اس میں عرب علماء کی بھی، اسکالرس کی بھی ہم نے تحقیقات پڑھی، دوسرے علماء کی بھی، ہر ایک کے دلائل کو تنقیح کی، بڑی ڈیبیٹ ہونے کے بعد ایک رائے قائم کی۔ بعض اسکالر یوٹیوب پہ ایسے ہیں، ان سے پوچھو ٹھک کر کے جواب، حالانکہ اتنا پیچیدہ مسئلہ ہے، یہ اتنا آسان تھوڑی ہے اس کا جواب آپ ٹھک کر کے کیا کر دیں، جواب دے دیں۔ نہ انہوں نے کوئی ریسرچ کی، نہ کوئی ڈیبیٹ ہوئی ہے۔ اب بعض اسکالر کیا کہتے ہیں یہ جائز ہے، بھائی کن شرطوں کے ساتھ جائز ہے؟ علی اطلاق جائز ہے تو آگے اس سے جو کیونکہ اس میں آپ کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ لڑکا پیدا کریں یا لڑکی، اگر علی اطلاق اس کی اجازت دے دی جائے تو اس کے سائڈ افیکٹ کیا آئیں گے؟ لڑکیوں کا گروتھ ریشو ختم ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ کیونکہ ہر ایک کو لڑکے کی خواہش، 6 لڑکے ہوں گے، ایک آدھ لڑکی، لوگ کہیں گے چلو یار ایک لڑکی بھی ہو جائے۔ تو آپ نے اسکالروں سے آپ پوچھو کیا اس میں حرج کیا ہے؟ جائز ہے۔ آپ نے نہ اس کے سائڈ افیکٹ دیکھے، نہ اس کے پازیٹیو اور نہ نیگیٹو، بس ایک ٹھک کر کے کیا کر دیا، جائز ہے تاکہ لوگ خوش ہو جائیں آپ سے۔ تو ایسا نہیں ہوتا بھائی، اس کے بہت سارے پہلوؤں سے۔ تو اس لیے علماء کا جو اس بارے میں فتویٰ ہے وہ یہ کہ انتہائی شدید ضرورت کے وقت اس کی گنجائش ہے، کیونکہ یہ قدرت کا وضع کردہ نظام کے خلاف ہے۔ یہ جو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں، کسی کو اللہ بیٹے زیادہ دے دیتا ہے، کسی کو بیٹیاں، تو گروتھ ریشو صحیح رہتا ہے۔ تو اس لیے علماء نے جو فتویٰ دیا نا کئی مہینے غور و فکر کر کے کہ یہ صرف ان شادی شدہ جوڑوں کے لیے جائز ہے جن کی اولاد کی امید ختم ہو گئی ہو، کوئی اولاد کی امید ہی نہ ہو، ان کے لیے گنجائش ہے کہ یہ سہارا وہ ایک علاج کے طور پہ اختیار کریں۔ جس کو امید ہو اولاد ہونے کی، اس کے لیے یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو تعزیری طور پر حاکم قتل کر سکتا ہے، چور کو بھی قتل کر سکتا ہے، حاکم کو یہ بھی اجازت ہے کہ ایک آدمی بار بار چوریاں کر رہا ہے، لوگوں کے لیے عذاب جان بن گیا ہے، تو فساد فی الارض کا جو بھی مرتکب ہوگا تو حاکم کو یہ اجازت ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو امام ابو حنیفہ تعزیری قتل کے مخالف نہیں ہیں، ایک لا کے طور پہ قتل نہیں ہے، یعنی قانون کا مطلب ہوتا ہے کہ لازمی نہیں ہے یہ، کیونکہ قتل جن چیزوں پر ہے وہ حدیث میں آتا ہے جو یقینی قتل ہے، ایک قصاصاً کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہو، یا شادی شدہ نے زنا کیا ہو، یا کوئی مرتد ہو گیا ہو، تو 4 چیزیں ہیں، چوتھی میرے ذہن سے اس وقت نکل گئی ہے، یا فساد فی الارض ہے، ہاں زمین میں فساد مچا رہا ہو، تو فساد مچا رہا ہے کہ نہیں مچا رہا، اس میں بادشاہ کی رائے کا اعتبار ہوگا، حاکم کی رائے کا اعتبار ہوگا۔ تو جو بھی فساد مچا رہا ہے، تو اگر کوئی حاکم یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح محرم سے نکاح کرنا یہ فساد ہے تو وہ کر دے قتل۔ اس کی مثال ایسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین جن لوگوں نے نبی کے دور میں کی، ان کو قتل بھی کیا گیا، ان کو معاف بھی کیا گیا۔ تو اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ کا قول، غامدی صاحب اکثر یہ پیش کرتے ہیں کہ جو نبی کا گستاخ ہوگا، ابو حنیفہ کہتے ہیں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، یہ غامدی صاحب قول پیش کرتے ہیں، اور بھی لوگ پیش کرتے ہیں۔ دیکھو ابو حنیفہ تو کہہ رہے ہیں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور پاکستان میں قانون کیا ہے؟ توہین رسالت کے مرتکب کی سزا قتل ہے، تو یہ تو خود ابو حنیفہ جو جس کو یہ لوگ فالو کرتے ہیں اس کے خلاف ہے۔ تو ہم غامدی صاحب سے یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو آج آپ کو ابو حنیفہ یاد کیوں آ رہے ہیں؟ آپ تو فقہا کو لفٹ ہی نہیں کراتے بالکل بھی۔ تو وہ جواب میں کہتے ہیں میں ویسے ہی تائید کے لیے پیش کر رہا ہوں، تو تائید کے لیے بھی پیش نہ کریں، آپ پہ بالکل بھی اچھا لگتا نہیں۔ دوسری بات یہ کہ امام ابو حنیفہ نے جو کہا ہے نا کہ توہین رسالت کے مرتکب کی سزا قتل نہیں ہے، مطلب ہی بطور حد کے قتل نہیں ہے، حکومت پر لازم نہیں ہے کہ قتل کرے وہ، بلکہ کیا ہے کہ وہ بھی مجرموں کی طرح ایک مجرم ہے، اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ اب یہ حاکم فیصلہ کرے گا یا علماء فیصلہ کریں گے کہ اس زمانے کے لحاظ سے سوٹیبل کیا ہے اس کے لیے۔ تو اگر آپ اس پہ آتے ہو تو ابو حنیفہ بھی ہوتے، وہ کہتے ہیں اس زمانے کے لحاظ سے یہی ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، کیونکہ نہیں کیا جائے گا تو اتنا زیادہ توہین کے مرتکب، کیونکہ اس زمانے میں نہ میڈیا اتنا آزاد تھا اور نہ اتنی زیادہ بڑے لیول پہ اسلام دشمنی تھی، تو ہم تو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کر ہی نہیں سکیں گے، تو سیاستاً اس کو قتل کرنے کے امام ابو حنیفہ خلاف نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟
سیاستاً قتل کرنے کے خلاف نہیں ہے, جبکہ ہم نے جو قانون بنایا وہ کیا سیاستاً اس کو قتل کیا جائے گا. اس کو تو امام حنیفہ بھی قائل ہیں. ایک قتل ہوتا ہے نا یقینی, جیسے شادی شدہ آدمی زنا کرتا ہے تو 4 گواہوں سے ثابت ہو جائے تو گورنمنٹ کے پاس آپشن نہیں ہے اس کو چھوڑنے کا. تو اسی طرح جو توہین رسالت کا مرتکب ہوگا تو گورنمنٹ کے پاس آپشن ہے, چھوڑ بھی سکتی ہے, قتل بھی کر سکتی ہے. لیکن گورنمنٹ کو چاہیے ایک آپشن اختیار کرے, وہ قانون کا حصہ بنائے. تو قانون کا حصہ جب بنائے گی تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر بنایا جائے گا. تو اس میں امام حنیفہ بھی اگر ہوتے وہ یہی کہتے کہ قتل کیا جائے اس کو, کیونکہ نبی سے قتل بھی تو ثابت ہے نا. آپ چھوڑنے والی حدیثیں لے رہے ہو, قتل والی حدیثیں چھوڑ رہے ہو. تو نبی نے جہاں گراؤنڈ ریئلٹی یا جہاں سوٹیبل یہ تھا چھوڑ دیا جائے تو وہاں چھوڑ دیا آپ نے, جہاں سوٹیبل یہ تھا کہ قتل کیا جائے وہاں آپ نے کیا کیا ہے, قتل. تو جب قانون سازی ہوگی تو وہ تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کے ہوگی. تو وہ یہی ہے کہ توہین رسالت کے مرتکب کو اس زمانے میں اگر قانون یہ بن دیا کہ چھوڑ دیا جائے تو وہ تو آپ دیکھو ہر گلی محلے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنیں گے, اتنا بائیکاٹ کر کے بن رہے ہوتے ہیں. تو جب ان کو چھوڑ دیا جائے گا پھر کیا ہوگا, پھر آپ دیکھو کیا ہوگا. تو وہ ابو حنیفہ کی بات کو لوگ غلط لے کے جاتے ہیں.